بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی صدق اللہ العظیم۔ ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد، اور اس دنیا میں جتنے احترام کے لائق ہیں لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر ذات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد۔ تو میری طرف سے سب بھائیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور دل کی اتھہ گہرائیوں سے عید الفطر کی ڈھیروں خوشیاں مبارک ہوں۔ تو میرے بھائیوں، آج میں سوچ رہا تھا کہ ایک چھوٹا سا کلپ آپ کی نظر کیا جائے، تو پھر میں سوچا کہ کس حوالے سے بات کی جائے آپ کے سامنے۔ تو میرے ذہن میں جو بات گزری نا کہ چونکہ آج عید کا دن بھی ہے، کیوں نہ عید کے دن پہ ہی کوئی بات کی جائے کہ عید والے دن کیا ہوتا ہے۔ آئیے ہم جانتے ہیں کہ عید والے دن کیا ہوتا ہے۔ سامعین گرامی قدر، عید والا دن ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ خوشی مناتے ہیں۔ ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی میں مل رہے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ گلے مل رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے جتنے عزیز و کرام ہیں وہ گھروں میں آئے ہوتے ہیں، ہم سب کے ساتھ خوشی مناتے ہیں، عید کا دن مناتے ہیں۔ ہمارے جتنے بچے ہوتے ہیں ہم سب کے ساتھ عیدی مناتے ہیں، ہم سب کو عیدی بھی دیتے ہیں، اسی خوشی میں عیدی بھی دیتے ہیں، کیونکہ یہ ایک عید کا دن ہے اور ایک خوشی کا دن ہے۔ اللہ رب العزت اپنے بندے مومن کو ماہ مبارک کا مہینہ عطا فرماتا ہے۔ وہ جب 30 روزے مکمل رکھ لیتا ہے تو اسی خوشی میں اللہ رب العزت اپنے بندے مومن کو ایک خوشی کا دن، عید کا دن عطا فرماتا ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت خود عید کا دن عطا فرما رہا ہے اپنے بندے مومن کو، تو یہ خوشی سے کم تو نہیں ہو سکتا نا۔ یہ تو ایک خوشی کا دن ہے، بہت زیادہ خوشی کا دن ہوتا ہے، کیونکہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم نے ماہ مبارک کے پورے روزے رکھے ہوتے ہیں، تو ہمیں ایک خوشی ہوتی ہے کہ ماہ مبارک کے بعد ایک عید کا دن ہمیں ملنے والا ہے۔ تو جب عید کا دن ملتا ہے تو ہم بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں، ہم نئے نئے کپڑے پہنتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو ملتے ہیں، گلے لگا کر ملتے ہیں۔ ہم پورا سال جن کے ساتھ بات کرنا نہیں چاہتے ہم ان کو بھی گلے لگا کر ملتے ہیں۔ لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچا کہ عید والے دن قبر، جو ہمارے جتنے عزیز و کرام اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، قبروں کے اندر ہیں، ان کے اوپر کیا گزرتی ہے؟ تو فرمایا کہ جب لوگ عید کا چاند دیکھ رہے ہوتے ہیں نا، قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب لوگ ماہ مبارک کا چاند دیکھتے ہیں نا، رمضان المبارک کا چاند دیکھتے ہیں، تو اللہ رب العزت تمام شیاطین کو جکڑ لیتا ہے، تمام شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو گناہ گار مردے ہوتے ہیں جن کی قبروں کے اوپر عذاب الہی نازل ہوا ہوتا ہے، عذاب الہی ہو رہا ہوتا ہے، اللہ رب العزت ماہ مبارک کے صدقے ان کی قبروں کے اوپر سے عذاب الہی کو ہٹا دیتا ہے، ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا جاتا ہے، اور تمام شیاطین کو قید میں لے لیا جاتا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ عید کا چاند دیکھتے ہیں نا تو قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے جو گناہ گار مردوں کے اوپر عذاب الہی کو ہٹا دیا تھا نا ماہ مبارک کے صدقے، عید کا چاند دیکھتے ہی اللہ رب العزت ان گناہ گار مردوں کے اوپر دوبارہ عذاب الہی کو نازل فرما دیتا ہے۔ اس لیے قبروں کے اندر ایک ہلچل سی مچ جاتی ہے کہ آج عید کا چاند نظر آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں چاہیے کہ عید والے دن ہم خوشی تو مناتے ہیں، ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوشی سے گلے بھی ملتے ہیں، ہم عیدی ایک دوسرے کو ملتے ہیں، ہم ایک بچوں کو عیدی دیتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے عزیز و کرام دنیا فانی سے چلے گئے ہیں ان کے لیے کیا کیا جائے۔ تو میرے بھائیوں، جب ہم عید کی نماز ادا کرتے ہیں نا تو ہمیں چاہیے کہ عید کی نماز ادا کرتے ہی اپنی عزیز و کرام کی قبروں پر جانا چاہیے، اور ان زیادہ سے زیادہ پڑھ کر ان کے لیے سال ثواب بھی کرنا چاہیے، اور ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر دعائیں مغفرت کرنی چاہیے، ان کے لیے سال ثواب کرنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ سال ثواب کرنا چاہیے۔ لیکن ہم یہ سوچتے نہیں۔ میرے بھائیوں، وہ ہماری دعا کے منتظر رہتے ہیں۔ اگر عید والے دن ان پر عذاب الہی آ جاتا ہے نا تو ہم اگر سال ثواب کر کے ان کو بخشیں گے تو ہو سکتا ہے اللہ رب العزت اسی پڑھائی کے صدقے، اسی قرآن پاک پڑھنے کے صدقے، اسی دعا کے صدقے ان پر عذاب الہی کو ہٹا دے۔ میرے بھائیوں، ہمیں سوچنا ہوگا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں عید کی اور ایک دوسرے کے ساتھ ملنا شروع کر دیتے ہیں، خوشی میں مل کے بس گھر آ جاتے ہیں، اپنے عزیز و کرام کی قبروں میں نہیں جاتے۔ لیکن میں یہ پیغام دینا چاہوں گا
کہ خدا را عید والے دن خوشی منایا کریں، لیکن خوشی کے ساتھ ساتھ اپنے عزیز و اقارب کی قبروں پر بھی جایا کرے اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کیا کرے۔ اور جب عید کا چاند نظر آتا ہے تمام شیاطین کو جن کو جکڑا ہوتا ہے، قید کیا ہوتا ہے، سب کو آزاد کر دیا جاتا ہے۔ لیکن میں بعض دفعہ دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ رمضان المبارک کا پورا مہینہ عبادات کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، بہت زیادہ عبادت کرتے ہیں، اللہ رب العزت کو منانے کی کوشش کرتے ہیں، گر گرا کر روتے ہیں دعاؤں میں، لیکن جو ہی عید کا دن آتا ہے تو کوئی بائک لے کر ادھر گھوم رہا ہے، کوئی ادھر جا رہا ہے، کوئی بازاروں میں گھوم رہا ہے، کوئی کسی کے بازار میں، کوئی کسی بازار میں جا رہا ہے، کوئی گلی محلے میں شور ڈال رہا ہے، کوئی کسی کی بہن کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی کی بیٹی کو دیکھ رہا ہے۔ اور یقین کریں اتنا دیکھ کے اتنا دل کو تکلیف ہوتی ہے نا کہ یہ پورا مہینہ اللہ رب العزت ان پر رحمتیں نشاور کرتا ہے، اور یہ عید کا دن ایک خوشی کا دن ہوتا ہے، اور یہ اس خوشی کو غمی میں بدل دیتے ہیں۔ یہ تو ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ عید کا دن خوشی کا دن ہے، ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن یار خوشی اس طرح تھوڑی منائی جاتی ہے کہ ہم کسی کی بہن کو چھیڑیں، ہم کسی کی بیٹی کو چھیڑیں، ہم بازاروں میں جائیں، ایسے ہم جو رمضان مبارک میں نیکیاں کمائی ہوتی ہیں وہ ایک لمحے میں پورا مہینہ لگا کر نیکیاں کمائی ہوتی ہیں، ہم ایک لمحے کے اندر ان کو گوا دیتے ہیں، ایک لمحے کے اندر ان کو ضائع کر دیتے ہیں۔ کیوں محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ جیسے عید والے دن اللہ رب العزت شیطان کو نہیں ہمیں آزاد کر دیتا ہے، ہم ایسی آزادی مناتے ہیں کہ ساری رات بازاروں میں نکال دیتے ہیں، کس لیے کہ ادھر رش ہوتا ہے، اس لیے بس ایسے اپنا ٹائم بھی ضائع کرتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ ایک رات وہ بھی رحمتوں والی رات ہوتی ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ عید کی رات، چاند رات جو ہے اس میں بھی عبادات کرو، وہ بھی ایک رحمتوں والی رات ہے، وہ بھی برکتوں والی رات ہے، لیکن ہم وہ پوری رات بازاروں میں گزار دیتے ہیں، ہم اپنے جتنے مہینے کی نیکیاں کی ہوتی ہیں سب کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ تو بھائی پھر ہمیں سوچنا چاہیے کہ خدا را عید منائیں، خوشی منائیں۔ ایک تو یہ کہ خوشی عید والے دن، خوشی والے دن اپنے تمام عزیزوں کا رب جو اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے ہیں ان کو بھی یاد رکھا جائے، ان کے لیے بھی زیادہ سے زیادہ اصالِ ثواب کیا جائے، ان کی قبروں پر جا کر دعائیں مغفرت کی جائے۔ اور اس کے بعد دوسرا یہ کہ جو ہم نے رمضان مبارک میں اعمال کیے ہیں، نیکیاں کیے ہیں، کم از کم عید والے دن ان کو ہم ضائع نہ کریں، کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے یہ ضائع ہو جائیں۔ تو بھائیو ہمیں ہر وقت یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے عزیزوں کا دنیا فانی سے چلے گئے ہیں، جو ہم نے بھی ان کے پیچھے جانا ہے، وہ آگے چلے گئے ہیں، ہم ان کے پیچھے آنے والے ہیں، تو پھر ہمیں بھی اپنی موت کو یاد رکھنا چاہیے ہر وقت، ہمیں بھی قبر و آخرت کی یاد میں رہنا چاہیے، ہمیں بھی یہ یاد رکھنا چاہیے کہ قبر میں اگر ان کے اوپر عذاب الہی آ رہا ہے تو اگر ہم برے کام کریں گے تو ہمارے اوپر بھی عذاب الہی نازل کر دیا جائے گا۔ تو میرے بھائیو خدا را جس طرح آپ رمضان مبارک میں عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے، اسی طرح ماہ مبارک کے بعد بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نمازیں ادا کرو، اسی طرح عبادت کرو، اس میں بھی کمی نہیں آنی چاہیے۔ کوشش یہ کرو کہ اس بعد جماعت 5 گھنٹہ نماز ادا کریں۔ تو میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو با جماعت اسی طرح جس طرح ہم نے ماہ مبارک میں خوشی و خنو کے ساتھ 5 دفعہ با جماعت 5 دفعہ نماز ادا کرتے تھے، اسی طرح ماہ مبارک کے بعد بھی با جماعت 5 دفعہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جس طرح ہم ماہ مبارک میں راتوں میں گر گرا کر روتے تھے، اللہ رب العزت ماہ مبارک کے بعد بھی ہمیں گر گرا کر رونے کی اور اپنے رب کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔